میرے دل کی مسجد میں جب بھی تیری یادوں کی اذان ہوتی ہے اے ماں، میں اپنے ہی آنسوؤں سے وضو کر کے تیرے جینے کی دعا کرتی ہوں۔ ساری زندگی ماں کے نام کرتی ہوں، میں خود کو ماں کا غلام کرتی ہوں۔ جنہوں نے کی زندگی اولاد پر نثار، جو ہیں مائیں ان کو سلام کرتی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے جو ویڈیو لے کے آئی ہوں، اپنے دل کی فیلنگ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ آج 30 اکتوبر ہے، 30 یا 31 اکتوبر ہے اور 29 اکتوبر گزر چکی ہے۔ میری کچھ مصروفیت کی وجہ سے میں شادی پہ گئی ہوئی تھی تو میں ویڈیو نہیں بنا سکی اپنے ماں کے لیے۔ میری ماں کی برسی 29 اکتوبر کو ہوتی ہے جو کہ گزر چکی ہے، اور میں نے ویڈیو بنانی تھی اس لیے ویڈیو بنا نہیں سکی کیونکہ میں آؤٹ آف ہاؤس تھی، گھر سے باہر تھی اس لیے۔ تو آج میں آپ کے لیے ویڈیو لے کے آئی ہوں اپنے ماں کے بارے میں۔ آج میں آپ کے ساتھ اپنے ماں کے بارے میں شیئر کرنا چاہوں گی کہ میری ماں میرے لیے کیا تھی۔ جب میں نے میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں سوچ رہی ہوں میں اپنے ماں کے بارے میں کیا بات کروں۔ ماں ایک اتنا پیارا ایک میٹھا لفظ ہے، اس کے بارے میں کیا بات کروں، کیسے وضاحت کروں کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ اس وقت میرے جذبات، میرے الفاظ میرا ساتھ نہیں دے رہے۔ ماں کیا ہوتی ہے یہ آپ مجھ سے پوچھیں یا ان سے پوچھیں جن کی مائیں نہیں ہیں۔ 2003 اور اب 2022 جو کہ گزر چکا ہے، اور 2023 آنے والا ہے۔ 2003 سے لے کر 2022 یہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر گزارا ہے، اور جیسے گزارا ہے یہ ہم جانتے ہیں، کیونکہ جب 2003 تھا تو تب میرے بہن بھائی سب چھوٹے تھے۔ میں سب سے بڑی ہوں، مجھ سے چھوٹی 3 بہنیں ہیں، پھر 2 بھائی ہیں۔ بھائی ہمارے دونوں چھوٹے ہیں، جو کہ اس وقت جب میری ماں بیمار تھی اس وقت وہ 7 کلاس میں پڑھتے تھے۔ تو یہ بات اگر میں کہوں کہ ابھی وہ جوان نہیں تھے، بہنیں ہم بڑی تھیں، بھائی چھوٹے تھے، تو اب ان کی ابھی وہ عمر تھی کہ جب وہ ابھی زندگی کو صحیح طرح سے جانتے بھی نہیں تھے کہ زندگی کیا ہوتی ہے۔ تو دونوں ایک ہی کلاس میں پڑھتے تھے۔ خیر، میری ماں نے ہمارے لیے جو کچھ کیا، ہماری ماں نے جیسے ہمیں پڑھایا، جیسے ہماری تربیت کی، ہمیں اچھے سے اچھا دیا، کھانا پینا پہننا اوڑھنا، غرض کیا کہ ہماری ہر خواہش انہوں نے ہمارے کہے بغیر پوری کی۔ مجھے یہاں تک یاد ہے، میں سب سے بڑی ہوں تو میری ماں نے جب کوئی موقع ہوتا تھا، جیسے کہ عید آ رہی ہے، شادی آ رہی ہے، تو میری ماں نے ہمارے لیے بہت اچھا کیا، اچھے سے اچھا کیا۔ عید پہ 3 دن کے لیے سوٹ بناتی تھی، اور اتنی اچھی اچھی چیزیں ہمیں بنا کے دیتی تھی، اچھے کپڑے سیتی تھی، کپڑے سی کے خود دیتی تھی کہ جیسے میں نے اسکول جانا شروع کیا گاؤں سے باہر، ہم گاؤں میں اصل میں رہتے تھے، میں نے اپنی اکثر ویڈیوز میں بتایا ہے، تو دوسرے گاؤں جانے کے لیے جب میں نے پڑھائی کرنے کے لیے جانا پڑا تو میری ماں نے، مجھے یاد ہے کہ میرے لیے ٹفن منگوایا اتنا پیارا، میرے لیے میری وردی سلائی کی، 2 وردیاں سلائی کی کہ روز آنا جانا ہے تو اس کو مسئلہ نہ ہو۔ تو مجھے وہ دن یاد آتے ہیں کہ ایک ماں کتنا فکر کرتی ہے اپنی اولاد کے لیے، اس کی ہر ضرورت اس کے کہے بغیر، اسے تو پتہ ہی نہیں ہوتا مجھے چاہیے کیا۔ ماں کو ہر کچھ، ہر بات، ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ میرے بچوں کو کیا چاہیے، تو وہ ہر چیز مہیا کرتی تھی ہمیں۔ کیسے کرتی تھی ہمیں نہیں پتہ۔ ہمارا باپ تو جاتا تھا کمانے، صبح دکان پہ جاتے تھے شہر، اور واپس رات کو گھر آتے تھے۔ تو مجھے نہیں اس وقت وہ لفظ مل رہے کہ میں کیسے وضاحت کروں کہ ماں کیا ہوتی ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو ماں جیسا کوئی بن نہیں سکتا، نہ بنا ہے۔ اتنے سال گزر گئے ہماری ماں کو اس دنیا سے گئے ہوئے، لیکن نہیں، ماں جیسا نہ کوئی بنا، نہ کسی نے بن کے دکھایا، نہ کبھی کسی نے پوچھا کہ ماں کے بغیر کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ تو ہماری ماں نے ہمیں
اتنا ہماری اچھی تربیت کی کہ ہمیں سختی سے ہمیں مار کے ہمیں بتاتی تھی، اگر ہم غلط کرتے تھے، غلطی کرتے تھے تو مجھے یہ کہنے میں بالکل بھی برا نہیں لگے گا کہ ہم نے اپنی ماں سے مار کھائی ہے۔ میں سب سے بڑی تھی، مار کھائی ہے، کیوں کھائی ہے؟ اس لیے کہ انہوں نے ہمیں، اگر ہم نہیں مانتے تھے، نہیں مانی بات یا جیسے بھی تھا، بچے تھے، سمجھ نہیں آتی تھی، تو ان کی سختی یہ ہوتی تھی کہ ہمیں وہ مارتی تھی، مار کے سمجھاتی تھی، بتاتی تھی۔ تو وہ میں اب اپنا ٹائم وہ یاد کرتی تھی جب ہماری ماں اس دنیا سے چلی گئی، کہ شاید ہماری ماں اسی لیے ہمیں مارتی تھی، ہمیں ہمارے اوپر اسی لیے سختی کرتی تھی کہ ہم نے اکیلی رہ جانا ہے، ہمارا گھر میں کوئی نہیں ہوگا باپ کے علاوہ۔ باپ تو صبح کام پہ چلے جاتے تھے اور گھر میں ہم اکیلے۔ تو ماں میری اتنی اچھی تھی، اتنی اچھی دوست بھی تھی، مارتی بھی تھی، لیکن جیسے جیسے میں بڑی ہوئی پھر ڈانٹتی تھی، پھر زبان سے کہتی تھی، تو پھر دوستی بھی تھی، دوستی بھی کرتی تھی کہ باہر جانا ہے، اگر کوئی بات ہو، اگر کوئی کچھ کہے تو مجھے بتانا ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کرنی، کسی سے کچھ لینا نہیں ہے، کسی کے ساتھ کوئی بات ایسی نہیں کرنی کہ لڑائی ہو، کسی سے کوئی بدتمیزی نہیں کرنی۔ تو میں یہ بات اپنی بہنوں سے اکثر کرتی ہوں کہ الحمدللہ ہماری ماں نے ہماری تربیت ایسی کی تھی کہ ہم اس قابل ہو گئی تھی کہ ہم اپنے گھر کو چلا سکیں، ہم نے اپنے گھر کو چلایا۔ میرے بہن بھائی چھوٹے تھے، وہ پڑھنے جاتے تھے، تو جب میری ماں کی ڈیتھ ہوئی ہے، میرے باپ نے کہا کہ مجھے بھی کہا کہ تم پڑھو۔ میں نے ایف اے کے پیپر دیے ہوئے تھے، اس کی سپلی تھی، میں نے وہ کلیئر کرنی تھی۔ تو میری ماں کی اولین کوشش تھی کہ میرے بچے پڑھیں، کیونکہ میری ماں پڑھی لکھی تھی۔ میری ماں نے 8 کلاس کی تھی لیکن 8ویں کے پیپر نہیں دیے تھے، تو ان کی شادی ہو گئی تھی جلدی سے، کیونکہ میرے گھر میں میری دادی تھی اور وہ بیمار رہتی تھی، وہ چارپائی پہ تھی، وہ چل پھر نہیں سکتی تھی، تو اس لیے میرے باپ کی، میری امی کی شادی 8 دنوں میں ہوئی تھی، کیونکہ میرے جو تایا جی رہتے ہیں، میرے ابو کے وہ کزن ہیں، تو وہ دبئی میں ہوتے تھے، وہ آئے ہوئے تھے، تو ان سے کہا کہ شادی کر دو، میری دادی نے کہا۔ وہ اس لیے کہ گھر میں کوئی نہیں ہے، تو گھر میں کوئی آ جائے جو گھر کو سنبھالے، تو اس لیے میرے امی ابو کی شادی 8 دنوں میں ہوئی تھی۔ تو اس لیے میری ماں نے گھر بنایا، اتنا اچھا بنایا کہ سب کہتے تھے کہ واقعی عورت گھر بناتی ہے۔ میرے باپ نے کمایا، میری ماں نے بنایا۔ تو میرے سب بہن بھائیوں کے لیے میری ماں ایک جنت تھی، دنیا میں جنت تھی۔ تو جب میری ماں بیمار ہوئی ہے، آپ کو میں یہ بتاتی ہوں، اتنی باتیں ہیں کہ یہ ویڈیو بھی چھوٹی پڑ جائے گی، اتنی ماں کے بارے میں بات کرتے ہوئے پوری زندگی جو گزری ہے میری، تو وہ میں وضاحت سے بتا بھی نہیں سکتی، اور یہ بہت چھوٹی سی ویڈیو ہے۔ تو خیر، جب میری ماں بیمار ہوئی ہے 2003، ان کی ٹانگ پہ ایک پھوڑا نکلا تھا، تو جو کہ تکلیف دہ تھا، ان کو تکلیف دے رہا تھا، جلتا تھا، اتنا جلتا تھا کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے اندر۔ تو انہوں نے اس کا علاج شروع کروایا، انہوں نے دیسی دوائیاں کھاتے تھے کہ اس سے آرام آ جائے گا مجھے۔ تو وہ ایسے اکثر دیسی دوائی استعمال کرتے تھے، کبھی کہیں چلے گئے ابو کے ساتھ، ابو ان کو چھوڑ دیتے تھے، خود چلی جاتی تھی۔ تو خیر 3 مہینے انہوں نے اپنا ایسے ہی علاج کروایا، ادھر سے ادھر، ادھر سے جو بھی کوئی کہتا تھا، تو لیکن وہ ایسا تھا کہ وہ تکلیف دہ ہوتا جا رہا تھا۔ 3 مہینے جب گزر چکے تھے تو ان کو بخار بھی رہنے لگ گیا تھا 100 پہ۔ تو وہ اتنی ماشاء اللہ سمجھدار تھی، اتنی سمجھدار تھی کہ وہ سمجھ گئی تھی، لیکن انہوں نے زبان سے کبھی اقرار نہیں کیا تھا۔ پھر جب 3 مہینے گزر گئے، انہوں نے کہا ابو سے کہ جو مرضی کروا دو، آپریشن کروا دو، جو مرضی کروا دو۔ تو خیر ان کا آپریٹ ہو گیا جلدی جلدی سے۔ تو آپریٹ کے بعد ان کے زخم کے اندر پٹیاں بھرتے تھے، پٹی ہوتی تھی اس کو، مطلب وہ ٹانکے نہیں لگے تھے، کھلا تھا زخم، اس کے اندر پٹیاں بھرتے تھے، روز پٹی ہوتی تھی، اور وہ تھائی پہ تھا، وہ اتنی جان لیوا پٹی کی جب کرتے تھے، ان کی تکلیف ہوتی تھی کہ پیلا رنگ ہو جاتا تھا۔ خیر ایسے کر کے ان کا 1-2 مہینے گزرے، اس کے بعد گھر آ گئی، ٹھیک ہو گیا، زخم بالکل ختم ہو گیا، اور پھر سے اس کے اندر سے ایک دانہ سا باہر نمودار ہو گیا، اور وہ بڑھتا 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 چلا گیا۔ پھر ہم لے کے ایسے کبھی کہاں کبھی کہاں کبھی کہاں، کہ کہیں سے شفا مل جائے، کوئی ایسی جگہ نہیں جو میرے باپ نے نہیں چھوڑی۔ میرے باپ اکیلے ہیں، وہ تھے گھر کے سربراہ، اور میں ان کے ساتھ جاتی تھی۔ ہمارے ایک ملنے والے ہیں، بہت اچھے دوست ہیں میرے ابو کے، ان کی بیوی، اور وہ انکل اللہ داد، ان کا میں نام لوں گی، اور ان کی مسز آنٹی سریا، وہ ہمارے ساتھ جاتے تھے۔ تو جہاں کہیں بھی جانا ہوتا تھا ایمبولینس کروا دیتے تھے۔ وہ انکل اصل میں DHQ میں لگے ہوئے تھے، تو وہ ان کو سہولت تھی، تو وہ وہاں سے ایمبولینس بھی مل جاتی تھی، وہ رینٹ پہ لے لیتے تھے۔
تو جہاں کہیں بھی جاتے تھے تو امی کو لے کے جاتے تھے اس میں، کیونکہ ویسے جا بھی نہیں سکتی تھی، ٹانگ پہ اتنا بڑا پھوڑا تھا، ایسے تھا جیسے گوبھی کا پھول ہے، اور وہ بڑے سے بڑا ہی ہوتا گیا، وہ کسی طرح بھی کم نہیں ہوا۔ پھر بڑے مسئلے مسائل ایسے ہی پیدا ہوتے چلے گئے، آگے سے آگے تکلیف بڑھتی گئی، اور میری ماں کو 104 پہ بخار ہوتا تھا۔ گرمیوں کے دن ہوتے تھے اور 104 پہ بخار ہوتا تھا، جون جولائی کی بات کر رہی ہوں میں۔ پھر ابو کے ملنے والے کوئی ڈاکٹر تھے، ان سے بات کی، انہوں نے کہا یہ مسئلہ ایسا ہے کہ اس کو آپ بڑے شہر لے جائیں۔ پھر ہم ڈرتے تھے بڑے شہر کہاں جائیں، اسلام آباد، لاہور، جہاں بھی جائیں گے ہمارا تو کوئی نہیں رہتا، ہم کیسے ہاسپٹل میں رہیں گے، کیا ہوگا ہمارے ساتھ، بچے میرے بہن بھائی چھوٹے تھے، کن کے آسرے پہ چھوڑ کے جائیں۔ لیکن سب اللہ تعالیٰ سبب بناتا ہے۔ پھر خیر ہم لاہور چلے گئے لے کے ان کا، وہاں پہ ایڈمٹ ہوئے، سارا دن ایسے گزر گیا، چیک اپ ہوا، کافی دن لگ گئے یہ بات سامنے آنے میں کہ کیا ہے کیا ہے۔ خیر جب پتہ چلا تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا، 8 دن گزر گئے، 10 دن گزر گئے، دوائیاں لگتی ہیں، انجیکشن لگا دیتے تھے، پیناڈول دے دیتے تھے بخار کے لیے، ابھی ٹیسٹ چل رہے ہیں ٹیسٹ چل رہے ہیں، تو ایسے کرتے کرتے ان کا ٹائم گزر گیا، اور وہ ہمیں یہی ہوتا تھا کہ علاج ہو جائے شروع، علاج، اور جب علاج کا ٹائم آیا تو پتہ چلا کہ علاج خیر شروع بھی ہوا، علاج کا ٹائم کہہ رہی ہوں کہ جب علاج کا ٹائم تھا تو پتہ چلا کہ ان کو تو یہ کینسر ہے، کینسر کا پھوڑا بنا ہوا ہے۔ تو میری تو سوچ بھی نہیں ہوتی تھی تب، تو ٹی وی ڈراموں میں دیکھتے سنتے تھے کہ کینسر ہے تو، اور بڑی خطرناک بیماری ہے یہ، دل سے بھی بڑی بیماری ہے کہ بندے کو کچھ بھی نہیں چھوڑتی بندے کے جسم پہ۔ تو خیر میری ماں بھی ایسے ہی تھی، ان کو کیمو لگنے شروع ہو گئے، تو ایک کیمو جو لگتا تھا وہ 22 دن کا گیپ ہوتا تھا، 22 دن کا، تو خیر ان کا بخار نہیں اترا، وہ کیمو بھی لگے، ان کا بخار نہیں اترا، 104 پہ بخار ہوتا تھا، میری ماں تپ رہی ہوتی تھی ایسے جیسے آگ جلتی ہے۔ پھر خیر اللہ اللہ کر کے تو ایسے کرتے 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 کورس لگ گئے، پھر ہمیں اکتوبر میں ڈاکٹر نے چھٹی دی، چھٹی کس طرح دی، میری ماں کا پھر سے آپریٹ ہوا، ڈاکٹروں کی ایک کانفرنس انہوں نے کی، اپنی اکٹھی میٹنگ کی، تو ڈیسائیڈ کیا کہ آپریٹ دوبارہ سے کرتے ہیں اور اس پھوڑے کو ریموو کرتے ہیں۔ وہ اتنا بڑا تھا تھائی کے اوپر کہ جیسے گوبھی ہو، گوبھی کا پھول ہو بڑا سا، اتنا بڑا تھا۔ تو خیر وہ آپریٹ کیا، اور پھر سے میری ماں آپریٹ جیسے ہو کے 8 گھنٹے کے بعد آئی ہیں باہر، تو ان کا جسم ایسے ٹھنڈا تھا، بخار کا نام و نشان نہیں تھا، اور وجود ان کا اتنا ٹھنڈا تھا۔ پھر ہمیں ڈاکٹر نے چھٹی دی، ہم گھر آ گئے 3 مہینے کے بعد فائنلی۔ تو گھر آئے، چوتھا سے 5واں دن تھا جب میری ماں کو پھر سے وہ خون کی کمی ہو گئی، وہ بالکل ان کا بی پی لو ہو گیا، کیونکہ خون لگایا ہوا تھا، لیکن کیمو ایسی چیز ہے جو جسم سے سب کچھ نچوڑ لیتا تھا، اتنا وہ گرم یا اتنی تیز دوائی تھی۔ تو خیر امی کو ہاسپٹل لے گئے، DHQ، رمضان تھا، رمضان کا پہلا روزہ تھا، سارا دن ہاسپٹل میں گزر گیا اسی چکر میں کہ ان کی وینز نہیں مل رہی تھی، کیونکہ اتنی وہ کمزور ہو چکی تھی، ہڈیاں تھی، ہڈیاں جیسے ہڈیاں جوڑ جوڑ کے انسان بناتے ہیں ویسے وہ نظر آتی تھی ان کی ہر ہڈی۔ تو پھر جا کے اللہ اللہ کر کے ان کی وین ملی، رات کو ایمرجنسی میں رہی، پھر ایمرجنسی سے وارڈ میں شفٹ کی، تو پھر رات ایسے ہی خون لگنا تھا، روزہ تھا، روزے کی وجہ سے کوئی خون نہیں دے سکتا تھا، خون رات کو ملا تو لگا، ایک طرف خون اور ایک طرف ڈرپ دوسری لگی تھی اور آکسیجن لگی ہوئی تھی، اور ان کا بی پی لو سے لو ہی ہو رہا تھا۔ اور صبح ہوتے ہوتے ادھر سے اذانیں ہو رہی تھی، روزہ تھا، روزہ بند ہو رہا تھا، اور ادھر سے اللہ اکبر کے کانوں میں آواز پڑی ہے میری ماں کے، اور میری ماں کے ایک سانس نکلی اور دوسری نکلی اور تیسری، جیسے اللہ اکبر کے اللہ تعالیٰ کی گھر سے آواز آئی ہے، پاس ہی مسجد تھی ہاسپٹل کی۔ تو آج بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میری ماں نے وہ آخری سانسیں لی تھی، جیسے 3 بول اذان کے تھے ویسے ہی میری ماں کی جان نکل گئی تھی، اور ساری رات وہ مجھے یاد ہے کہ میری ماں کی طبیعت لو سے لو ہی ہوتی گئی، آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، سب رشتہ دار آئے، کسی کو پہچانا نہیں، دیکھ رہی تھی آنکھیں کھول کے لیکن پہچان نہیں رہی تھی، کچھ سیکنڈ کے لیے جیسے دماغ کام کرتا تھا تو کہتی تھی کہ مجھے بچا لو۔ تو جیسے میرے ماموں آئے ہیں، تو بڑے ماموں تھے رات میرے پاس وارڈ میں، میری مامی تھی، تو جیسے وارڈ میں وہ انٹر ہوئے ہیں نا، تو ماں نے آنکھیں کھولی تو نظر آیا کہ بھائی ہے، تو اس وقت میرے ماموں کو یہ کہا ہے کہ پائن منو لے لو۔ اس کے بعد پھر وہی مطلب کوئی بات نہیں ہے، ماموں نے کہا نہیں تمہیں کچھ نہیں ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ تو بس ٹھیک تو نہیں ہونا تھا، ان کا آخری ٹائم تھا، تو اللہ پاک نے میری ماں کو موت اتنی اچھی دی تھی کہ اللہ کا نام سن کے کانوں میں آواز پڑی ہے تو 3 سانس ان کے نکلے تھے آخری۔
ماں باپ کبھی مرا کرتے نہیں، قدرت کا ایک نظام ہے یہاں دنیا میں، تا قیامت جسم میں فرشتے رہا کرتے نہیں۔ یہ تھی میری ماں کے بارے میں جو آپ کو میں نے آج شارٹ سی کر کے ایک سٹوری سنائی۔ تو جن کی مائیں زندہ ہیں، میری دعا ہے ان ماؤں کے لیے، ان بچوں کے لیے کہ وہ اپنی ماں باپ کی قدر کریں، اپنی ماؤں کی، اپنے باپ کی، ان کی عزت کریں، ان سے اتنا ہی والہانہ پیار کریں جیسا کہ انہوں نے ہمیں بچپن میں کیا تھا، جب ہمیں چلنا بھی نہیں آتا تھا، جب ہمیں کھانا بھی نہیں آتا تھا، ہم صرف رو کے بتاتے تھے۔ تو میری ان سے سب سے گزارش ہے، ہاتھ جوڑ کے التجا ہے کہ پلیز پلیز اپنے ماں باپ کی قدر کریں، اپنے ماں باپ کی قدر کریں، کیونکہ ہم نے اپنی ماں کے بغیر زندگی گزاری ہے۔ تو میرا یہ ماننا ہے جن کی مائیں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ان کی دعائیں ہوتی ہیں ہر وقت۔ تو آپ لوگ اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، ان کے ساتھ ویسا ہی پیار کیجئے جیسا انہوں نے آپ کے ساتھ کیا تھا، کیونکہ اللہ کا یہ ایسا نظام ہے کہ اللہ نے بدلے میں آپ کو وہ ٹائم دیا ہے، جیسا بچپن میں انہوں نے آپ کو سنبھالا تھا، آپ بھی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں ایسے ہی سنبھالیں، ان کی باتوں سے تنگ نہ آئیں، ان کی باتوں سے چڑے نہ، غصہ نہ کریں، لیکن ان کو عزت دیں، پیار دیں، محبت دیں، احساس جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا بھی کوئی خیال کرے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ آج کل بہت کم لوگ ہیں جو اپنے ماں باپ کی عزت کرتے ہیں، تو خدا را اپنے ماں باپ کی قدر کیجئے، یہ نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پچھتاوے کے علاوہ آپ کے پاس کچھ نہ بچے۔ خدا را پلیز پلیز۔ اللہ حافظ۔